الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ نماز کے حوالے سے میں نے آپ احباب کی خدمت میں کچھ گزارشات کی تھیں اور کچھ نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت اور نماز نہ پڑھنے کا وبال اور نقصان کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں نے ذکر کیا۔ آج نماز کے حوالے سے کچھ مسائل اور ہمارے مشاہدات سے یہ بات گزری ہے کہ اکثر نمازی حضرات نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو نماز کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی اور وہ اس کو شاید ضروری بھی نہیں سمجھتے۔ تو دیکھیے میں کل اس کے بارے میں بہت تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ اس کو سمجھیے، تو میں اسی نیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں چند باتیں بتا رہا ہوں اور یہ بہت ضروری ہیں اور آپ کو یہ سیکھنا چاہیے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ اس کو سنیں اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھیں، یاد کریں اور ہو سکے تو دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ آپ اگر کسی چیز کو یاد کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کو سن کر سمجھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں کو سکھا دیں۔ جب آپ کوئی علم کی بات کسی کو سکھا دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو ازبر ہو جاتی ہے اور آپ کے ذہن اور دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا علم سیکھ کر سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے آئیے نماز کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں۔ نماز کی کچھ شرائط ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ نماز کی سنتیں ہیں، کچھ نماز کے مفسدات ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں بخوبی پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی نماز کی شرط کسے کہتے ہیں، نماز کے فرض کسے کہتے ہیں۔ میں اکثر ہی لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھئی نماز تو پڑھو، تمہیں پتہ ہے نماز کی شرائط کیا ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے جن کو نماز کے مفسدات کہتے ہیں۔ تو جب آپ کو نماز جن نمازوں میں جن چیزوں کا ادا کرنا ضروری ہے، جن کو فرض کہتے ہیں، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ اس پر صحیح طور پر عمل کیسے کریں گے؟ اور جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو آپ ان چیزوں سے بچیں گے کیسے؟ تو اس لیے ان کا سیکھنا بے انتہا ضروری ہے، بلکہ فرض علوم میں وہ علم جن کا سیکھنا فرض ہے ان میں سے ایک ہے نماز کی شرائط اور فرائض اور واجبات اور مفسدات بھی ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نماز کے شرائط سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، شرائط کیا ہیں؟ دیکھیں شرائط ہوں یا فرائض ہوں، ان دونوں کا حکم سیم ہے، ایک ہی حکم ہے دونوں کا۔ مطلب یہ کہ اگر نماز کی کسی ایک شرط میں سے کوئی بھی شرط چھوٹ گئی تب بھی نماز نہیں ہوگی، اور اگر نماز کی کسی فرض میں سے کوئی ایک فرض بھی چھوٹ گیا تب بھی نماز نہیں ہوگی، چاہے آپ جان بوجھ کے چھوڑیں چاہے غلطی سے چھوڑیں، کسی بھی صورت میں اگر کوئی ایک فرض یا شرط چھوٹ گئی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو جب حکم دونوں کا سیم ہے، شرط کا حکم اور فرض کا حکم سیم ہے، تو ان کا نام الگ الگ کیوں رکھا ہے؟ بھائی جب ایک ہی بات ہے تو نام دو رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بتانا ضروری سمجھا کہ وہ ضروری کام جو نماز سے پہلے ہوتے ہیں ان کو نماز کے شرائط کہتے ہیں، اور وہ ضروری کام جو نماز میں ہوتے ہیں ان کو نماز کے فرائض کہتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے۔ کچھ ضروری کام ایسے ہیں جن کا نماز سے پہلے کرنا ضروری ہے، اور کچھ ضروری کام ایسے ہیں جو نماز کے اندر یا نماز میں کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے جو پہلے ہیں ان کو شرائط کہہ دیا، اور جو نماز کے اندر ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ فرائض کہتے ہیں۔ اب نماز کی شرائط کیا ہیں؟ کون سے ایسے ضروری کام ہیں جو نماز سے پہلے ہوتے ہیں؟ پاک صاف ہونا، نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت،
نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 نماز کا وقت ہونا، نمبر 5 نماز کی نیت کرنا، اور نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، یہ آپ کو یاد کرنا ہے، اور اگر جو یاد نہ کر سکے یہاں پر سن کر، تو یہ ویڈیو بن رہی ہے، آپ کو یوٹیوب چینل کے حوالے سے بھی بتا دیا جائے گا۔ ویسے میری عادت نہیں ہے کہ میں بولوں سبسکرائب کرو، کمنٹ کرو، شیئر کرو، تو لیکن کیا کہنا، کیونکہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں، اس لیے جو ہے نا میں نے آپ کو یہ توجہ دلاتے ہوئے کہ ایک آسان ہے، آپ بار بار ویڈیو کو سن سکتے ہیں، تو آپ ہمارے شہاب بھائی سے اور دیگر یہاں لڑکے ہیں ان کو پتہ ہے، تو آپ ان سے پوچھ کر آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں بار بار، تو یاد ہو جائے گا۔ تو نماز کی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی ہے طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 نماز کا وقت ہونا، نمبر 5 نماز کی نیت کرنا، اور نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 شرائط ہیں۔ اسی طریقے سے فرائض کو بھی سماعت فرما لیجئے، پھر میں اس کی ڈیٹیل سے بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ نماز کے فرائض 7 ہیں، شرائط کتنی تھی؟ اور فرائض کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ یہ شرط میں بھی شامل ہے اور فرض میں بھی شامل ہے۔ تکبیر تحریمہ پہلا فرض ہے۔ نمبر 2 قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ نمبر 3 قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ نمبر 5 رکوع کرنا۔ نمبر 6 سجدہ کرنا۔ نمبر 7 قاعدہ اخیرہ۔ نمبر 8 خروج بصنعہ یعنی اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا۔ تو یہ 7 فرائض ہیں، دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، نمبر 3 قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 سجدہ کرنا، نمبر 6 قاعدہ اخیرہ، نمبر 7 خروج بصنعہ یعنی اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا۔ تو یہ 7 فرائض ہیں اور 6 شرائط ہیں۔ اب آئیے 6 شرائط کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت۔ پہلی شرط کیا ہے نماز کی؟ طہارت کا مطلب ہے پاک صاف ہونا۔ 3 چیزوں کے پاک ہونے کا نام طہارت کہلاتا ہے۔ نمبر 1 آپ کا بدن، نمازی کا بدن پاک ہونا، اس کے کپڑے پاک ہونا، اور نمبر 3 نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ نمازی کا بدن، نمازی کے کپڑے اور نماز کی جگہ، ان 3 چیزوں کے پاک ہونے کا نام کیا ہے؟ طہارت ہے۔ طہارت ہی اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے۔ طہارت میں بہت سارے کپڑے پاک ہونا، جسم پاک ہونا، جگہ پاک ہونا، ان میں ڈیٹیل ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسی میں آپ کو غسل کے اور وضو کے بھی کچھ مسائل میں ذکر کروں گا۔ طہارت کب ہوگی؟ دیکھیں ناپاکی جو ہے نا 2 قسم کی ہوتی ہے۔ کتنے قسم کی؟ 2 قسم کی، ایک بڑی ناپاکی اور ایک چھوٹی ناپاکی، جسے حدث اکبر اور حدث اصغر کہا جاتا ہے۔ بڑی ناپاکی کیا ہے آپ جانتے ہیں، لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی اس وجہ سے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے بھائی حدث اکبر کیا ہے، تو آپ شکل دیکھنا شروع کر دیں گے، آپ کہیں گے نام تو پہلی مرتبہ سنا ہے، لیکن اس کے بارے میں پتہ سب کو ہوتا ہے۔ حدث اکبر بڑی ناپاکی کا مطلب یہ ہے کہ بندے پر جب غسل فرض ہو جائے نا تو اسے حدث اکبر کہا جاتا ہے، بڑی ناپاکی۔ جو جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو غسل کیے بغیر بندہ، جو طریقہ ہے غسل کا اس کے بغیر اگر کوئی نہاتا رہے، گھنٹوں تک نہاتا رہے، تب بھی وہ پاک نہیں ہوگا، تو یہ حدث اکبر ہے۔ احتلام ہو جانے کی صورت میں، قربت یا مجاہمت کرنے کی صورت میں، صحبت کرنے کی صورت میں یہ غسل فرض ہوتا ہے۔ تو اب غسل کے 3 فرض ہیں۔ کتنے؟ 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرے کے ساتھ کلی کرنا۔ غرغرہ کرنا کلی کرنے میں یہ سنت ہے۔ غسل میں جو ہم پانی لے کر اور غرغرہ کرتے ہیں تو یہ سنت ہے، غرغرہ کرنا فرض نہیں ہے، کلی کرنا فرض ہے وضو میں، غسل میں۔ غسل فرض ہو گیا ہے تو اب کلی کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، پہلا فرض۔ اگر روزہ نہیں ہے تو آپ غرغرہ کریں، سنت ہے کہ منہ کے ہر حصے میں پانی پہنچ جائے۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ اگر روزہ ہے تو بس ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچا دیں، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اور اگر روزہ نہیں ہے تو پھر اب پانی لے کر آپ کھینچیں تاکہ سخت ہڈی تک پہنچے اور کچھ جلن محسوس ہو، یہ افضل ہے اس انداز میں ناک میں پانی ڈالنا۔
تو پہلا فرض ہو گیا غسل میں کلی کرنا، اور دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی ڈالنا۔ تیسرا فرض ہے کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آپ اپنے جسم پر اس طرح پانی ڈالیں کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کوئی ذرہ برابر حصہ بھی خشک نہ رہے۔ تو اب یہ 3 فرض ہیں غسل کے حوالے سے۔ غسل کا سنت طریقہ سماعت فرما لیجئے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے وضو کریں گے، جس طرح وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے وضو کریں گے۔ آپ ہاتھ دھوئیں گے، اس کے بعد کلی کریں گے۔ کلی کر لی تو یہ غسل کا فرض بھی ہو گیا ساتھ میں، اور کلی کرنے کی، کلی وضو میں سنت ہے تو لہذا سنت کا ثواب بھی مل گیا۔ پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالیں گے۔ ناک میں پانی ڈالنا وضو میں سنت ہے اور غسل میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو اب ناک میں پانی ڈالا، چہرے پر پانی ڈالا، اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے۔ اب اس کے بعد سر کا مسح کر دیا۔ وضو کا بھی طریقہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ مکمل۔ سر کا مسح کیا، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے جسم پر پانی لے کر مل لیں۔ اس دوران آپ چاہیں تو صابن لگا سکتے ہیں، شیمپو وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ نے صابن اور شیمپو استعمال کیا۔ اب اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہائیں۔ سنت مبارکہ یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں جو غسل کا طریقہ بتایا اس میں یہ فرمایا کہ پہلے پانی سیدھی طرف ڈالیں، پھر اس کے بعد الٹی طرف پانی ڈالیں، اور پھر سب سے آخر میں آپ اپنے پاؤں دھو لیں۔ پاؤں سب سے آخر میں دھونے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب وضو کیا غسل کیا کرتے تھے تو کچی جگہ ہوتی تھی، زمین کچی ہوتی تھی اور گڑھا ٹائپ کا ہوتا تھا، تو جب غسل کیا کرتے تھے تو پاؤں میں کیچڑ لگ جاتا تھا، تو اس لیے الگ ہٹ کر سب سے آخر میں پاؤں دھو لیا کرتے تھے۔ لیکن اب ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ غسل خانہ جو ہے کچا ہو، زمین کچی ہو، پکا فرش ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ وضو کرنے میں سنت ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ، ضمناً یہ ذکر کر دوں کہ غسل کرنے کے بعد وہیں واش روم میں ہی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ پاک، وہ سمجھتے ہیں کلمہ جب تک نہیں پڑھیں گے پاک نہیں ہوں گے۔ اسی طرح تو کلمہ پڑھنے کے یہاں اجازت نہیں ہے کہ آپ واش روم میں کلمہ پڑھیں، باہر نکل کر اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھیں۔ اسی طرح کچھ ہماری خواتین جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو جب نہلاتی ہیں تو وہ بھی بچوں کو کلمہ پڑھاتی ہیں یا خود کلمہ پڑھتی ہیں، آنکھ نمک ڈالیں گی تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گی۔ تو غسل میں اس طرح، وضو خانے میں اس طرح، غسل خانے میں کلمہ شریف پڑھنا یا کسی کو نہلاتے ہوئے کلمہ پڑھنا یا نہانے والا خود شخص کلمہ پڑھے تو اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ ایسی جگہ پر اگر آپ کلمہ پڑھیں گے، اللہ رسول کا نام لیں گے تو ثواب ملنے کے بجائے الٹا گناہ ملے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں نماز کی پہلی شرط کے حوالے سے، یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ تو یہ غسل کی بات ہو گئی۔ انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں غسل کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو ضرور کیجئے گا۔ کل انشاءاللہ وضو کے حوالے سے بتاؤں گا، پھر اس کے بعد ہم اگلی شرط میں، نماز کی اگلی شرط کی طرف جائیں گے۔ سوالات کی طرف چلتے ہیں اور جو سوال ہو اس سے جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر قرأت میں غلطیاں ہوں، جیسے قل هو اللہ احد کی جگہ قل هو اللہ احد، یا کچھ اور غلطیاں کریں تو کیا اس کی نماز باقی رہے گی؟ آیا کیا وہ گناہگار بھی ہوگا؟ دیکھیں نماز میں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، آپ سے بڑی ہی مؤدبانہ گزارش ہے، اس کو ضروری سمجھیے۔ قرآن آپ کو نماز میں جتنا قرآن پڑھنا ہے اتنے قرآن کے تلفظ آپ کے صحیح ہونے چاہیے۔ آپ یقین جانیے، یہ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں علماء سے سبق حاصل کر کے، کہ دیکھیں اگر آپ کا قرآن صحیح نہیں ہوگا، پورا قرآن آپ نے چلو نہیں پڑھا یا پورے قرآن کے تلفظ صحیح نہیں ہے، لیکن جو صورتیں آپ پڑھ رہے ہیں نا ان کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے۔ آپ کسی صحیح قاری کے ساتھ آپ بیٹھیں اور اس کو بتائیں کہ دیکھو میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، سورہ ناس پڑھتا ہوں، سورہ فلق پڑھتا ہوں، سورہ کوثر، سورہ لہب، یہ صورتیں پڑھتا ہوں، تو لہٰذا ذرا سن لیں ان کے تلفظ صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ کہیں کہ صحیح نہیں ہے تو پھر صحیح کیجئے، ورنہ آپ زندگی بھر اسی طرح نماز پڑھتے رہیں گے، آپ یقین جانیے آپ کی نمازیں ضائع ہو رہی ہوں گی۔ تو اب سوال جو کیا ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نماز میں ایسی غلطی کی جس سے معنی بگڑ جاتے ہیں تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ مثال دے کر سوال میں پوچھا کہ اگر کسی نے قل هو اللہ احد پڑھا تو اس کا مطلب ہے قل، نقطے والے قوف سے اگر قل پڑھا نا، قل هو اللہ احد، تو اس کا مطلب ہے کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اور اگر کسی نے کتاب والے کاف سے قل پڑھا تو قل کے معنی ہے کھانا، قل کے معنی ہے کہو، اور کل کتاب والے کاف سے کل پڑھیں گے تو اس کے معنی ہوں گے کھانا۔
تو اب ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اگر کسی نے قل هو اللہ احد پڑھا تو اس کا مطلب ہو جائے گا کھاؤ کہ وہ اللہ ایک ہے، تو ایک ہی ہے۔ اسی طرح میرے ذہن میں ایک اور مثال ہے جو ہم سورہ فاتحہ، ہر شخص نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اگر آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، ہا جو ہے نا تو آپ نے ہا ہی ادا کیا، تو اب اس کا مطلب تو یہ ہوگا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے حمد کی جگہ حمد پڑھ دیا الحمدللہ، تو اس کا مطلب ہو جائے گا نعوذ باللہ تمام برائی اللہ کے لیے۔ تو آپ سمجھ رہے کتنا فرق ہے۔ تو اب بھی اگر کوئی فکر نہ کرے اور کہے کہ یار چلو یہ تو ایسے ہی اللہ قبول کرنے والا ہے، تو کل والی بات بغیر وضو کی نماز پڑھ کے لوگے تو کہ اللہ قبول فرما لے گا، تو جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق نماز پڑھیں تاکہ آپ کی نماز صحیح طور پر رب کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہو۔ 4 رکعت میں اگر 2 رکعتیں نکل گئیں اور آخری رکعت میں امام صاحب نے سورۃ الناس پڑھی تو باقی 2 رکعتوں میں مقتدی کون سی صورت ملائے گا؟ سوال پھر کریں۔ 4 رکعتوں کی نماز تھی اور 2 رکعتیں نکل گئیں اور آخری جو 2 رکعت تھی، آخری جو صورت امام صاحب نے پڑھی وہ سورہ ناس پڑھی، تو مقتدی جو بقیہ 2 رکعتیں پڑھے گا ان میں کون سی صورت ملائے گا؟ 2 رکعتیں مقتدی کی نکل چکی ہیں، مقتدی کی 2 رکعت نکل گئی ہیں، اب اس کے بعد مقتدی امام کی آخری 2 رکعت کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اب شامل ہوگا، اب جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو پھر مقتدی کھڑا ہو جائے گا۔ اب کھڑا ہو گیا ہے تو اب وہ قرأت، کیونکہ اب قرأت کے اعتبار سے اس کی یہ پہلی رکعت ہے، قرأت کے اعتبار سے اس کی پہلی رکعت ہے۔ اب اس کو چاہے یہ کوئی سی بھی رکعت تلاوت، کوئی بھی سورت تلاوت کر سکتا ہے، یہاں پر ترتیب الٹنے والا حکم یہاں پر لاگو نہیں ہوگا۔ اگر شرٹ پر کوئی تصویر بنی ہوئی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں تصویر اگر ایسی ہے کہ جس کی شکل سمجھ میں آ رہی ہے، تصویر ایسی ہے کہ جس کی شکل اتنی بڑی تصویر ہے ایک تو کہ جس کی واضح طور پر شکل سمجھ میں آ رہی ہے، آنکھ ناک منہ سب سمجھ میں آ رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، دوبارہ سے نماز ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر تصویر چھوٹی ہے تو تصویر، لیکن وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اگر آپ اس کو زمین پر رکھ کر کھڑے ہو کر دیکھیں تو آپ کو اس کی شکل سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اب یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہوگی۔ اتنی چھوٹی تصویر والی شرٹ اگر کسی نے پہن کر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر جیسے وہ دیکھتے ہیں آپ پولو والے گھوڑا جو ہوتا ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس طرح پوما کا شیر بنا ہوا ہوتا ہے، تو شیر تو بڑا ہے، تصویر بھی ہے اس کی، لیکن اس کا اگر ایسا شیر بنا ہے کہ آنکھ ناک منہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو نماز ہو جائے گی، اگر سمجھ میں آ رہی تو نماز نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اس طرح کی شرٹس وغیرہ پہن کر نماز پڑھنے سے گریز ہی کرنا چاہیے۔ مزارات پر جا کر وسیلے سے اللہ سے دعا کرنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، دعا اللہ تبارک و تعالی سے کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ یاد رکھیے براہ راست اگر اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے نا تو شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ براہ راست ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگیں، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے ڈائریکٹ ہی مانگو، کسی کا نبی ولی کا وسیلہ نہیں پیش کرنا چاہیے، تو اب ایسے شخص کو کوئی دلیل پیش کرنی پڑے گی قرآن اور حدیث سے۔ دلیل کوئی بھی نہیں ہے، نہ اللہ نے فرمایا کہ جناب مجھ سے دعا مانگو بغیر وسیلے کے، کہیں نہیں فرمایا۔ ہاں یہ ضرور فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا، تو ہم اللہ ہی سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو مزار پر جائیں یا ویسے ہی گھر میں بیٹھ کر کسی صاحب مزار کا وسیلہ پیش کریں، یہ بالکل جائز ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض یوں بھی کر دوں، ایک مثال، ہم سورہ فاتحہ میں دعا پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پتہ ہے نا آپ کو، مطلب پتہ ہے آپ کو اس کا، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اچھا دعا کس سے کر رہے ہیں ہم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ڈائریکٹ اللہ سے، مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے میں تجھے سیدھے راستے پر چلاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آگے دعا سکھائی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ بھائی براہ راست تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے دعا یہ کیوں سکھا دی کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے ان کے راستے پر چلا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ جو میرے نیک بندے ان کے راستے پر چلو، ان کا وسیلہ پیش کرو تو تمہاری دعا بھی قبول فرماؤں گا، تو میں سیدھے راستے پر چلنے کی سعادت بھی نصیب فرماؤں گا۔ اگر کسی کو صورتوں کی ترتیب ہی یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ ترتیب یاد نہ ہو، جان بوجھ کر ترتیب الٹنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ ہے، ناجائز ہے۔
لیکن اگر کسی کو ترتیب ہی نہیں پتہ تو پھر وہ جان بوجھ کر ترتیب الٹنے والا تو حکم پایا ہی نہیں جائے گا نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر پتہ ہے کہ پہلے سورہ اخلاص ہے بعد میں سورہ فلق ہے تو اب جان بوجھ کر کرے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن پتہ ہی نہیں ہے تو اس پر کوئی حکم نہیں رہے گا۔ چاہیے یہ کہ کم سے کم اتنا تو پتہ ہونا چاہیے بھائی کہ سورہ اخلاص اور سورہ فلق میں پہلی کون سی صورت ہے، تو اتنا تو پتہ ہونا ہی چاہیے۔ کسی مسلمان کو غیر مسلم کے نام سے پکارنا کیسا؟ مثال کے طور پر کسی کا نام نعیم ہے تو اسے بجرنگی وغیرہ کہنا کیسا؟ کیا اسے توبہ کرنی ہوگی؟ دیکھیں ایسی صورت میں کچھ ہمارے یہاں جو میں سمجھتا ہوں ہمارے نوجوان حضرات جو ہے نا فلم اسٹار سے اور فلموں سے اتنا متاثر ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی بھی ہیرو کا یا کسی بھی ولن کا نام رکھ کر اس کی وہ چڑ بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں مقصد یقیناً ایسا نہیں ہے کہ اس کو کافر کہا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں بہرحال ان پر کوئی حکم کفر تو نہیں لگے گا۔ ہاں یقیناً اگر وہ چڑھانے کے لیے کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے اس نیت سے ایسے جملے کہہ رہے ہیں تو ان کو اس طرح کے جملے نہیں کہنے چاہیے، اور اگر چڑھانے کے لیے نہیں بھی کہہ رہے تو پھر بھی یہ کوئی اخلاقی طریقہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ہے وہ بندہ مسلمان اور آپ اس کو کسی نا فلمی اداکار یا فلمی رول ماڈل کے نام لے کر اس کو پکار رہے ہیں، تو یقیناً یہ طریقہ درست نہیں ہے، بچنا چاہیے اس سے۔ کچھ لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ امام تو وقت کی اجارہ داری کرتا ہے، تو پھر جماعت کے ساتھ نماز کیسے ہوگی؟ دیکھیں امام کو جو اجارہ دیا جاتا ہے نا یہ بھی شریعت اسلام نے متعین کیا ہے، یہ ہم نے اور آپ نے نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ کی اطاعت و پیروی کرو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب امام مصلی امامت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فائز تھے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دیکھا کہ آپ امامت کا مصلی بھی سنبھالتے ہیں اور دیگر جو خلافت کے امور ہیں اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اب آپ اپنے طور پر کوئی ذریعہ معاش کو اختیار نہیں کرتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت عمر فاروق نے باقاعدہ اجارہ متعین کیا تھا اور یہ فرمایا کہ آپ یہ ساری چیزیں کریں اور آپ کی ہم جو ہے نا جو آپ خدمت کرتے ہیں اس کا ہم اجارہ متعین کریں گے۔ تو لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کے اعلیٰ صحابی ہیں، ان کا جو عمل ہے وہ سراسر دین کے مطابق ہے، تو لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے تو یہ بات تمہیں مطلب یہ آپ زیادہ جانتے، عمر فاروق کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے ہیں اور اس کے پیسے لے رہے ہیں، تو لوگ اب نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی امامت میں پڑھ رہے ہیں تو پھر اب اپنی نماز تو پڑھ نہیں رہے، وہ تو صدیق اکبر اجارہ لے کر نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ شریعت اسلام نے اس کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ امام جو نماز پڑھا رہا ہے اس کے لیے متعین کیا گیا جو اجارہ ہے نا، اس کی بھی وجہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو امام ہے اگر وہ 5 وقت مسجد میں موجود رہتا ہے اور پھر وہ دیگر اپنے کام کاج نہیں کرتا تو اب ظاہر سی بات ہے فری میں تو کوئی بھی نہیں کرے گا، آپ کر لیں گے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ان سے بولو ٹھیک ہے بھائی آپ جو ہے نا 1 ہفتے کے لیے آپ فلاں جگہ رہیں اور دین کی خدمت کریں اور ہم اس کے بدلے آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے، وہ کہیں گے بھائی کر تو لوں گا میں لیکن پھر کھاؤں گا کہاں سے، کماؤں گا؟ ظاہر سی بات ہے صرف کیا کہتے ہیں عام بندے کے ساتھ ہی پیٹ لگا ہوا ہے کیا، امام مؤذن کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا، تو لہٰذا ایسی صورت میں امام کی جو اجارہ داری ہے یہ بالکل جائز ہے، اور امام اجارہ لے کر بھی جو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے وہ نماز بالکل درست ہے، شرعی طور پر اس کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ پانی کی کتنی قسمیں ہیں؟ مستعمل کی تعریف بھی بتا دیجئے، اور کس پانی سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پانی کی کتنی قسمیں ہیں، پانی تو پانی ہے، قسمیں فی الحال تو ابھی ذہن میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مستعمل پانی اس کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی شخص بے وضو تھا یا بے غسل تھا، اس نے اگر کسی بالٹی میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، اب ہاتھ جب ڈالا تو بالٹی کا سارا پانی جو ہے وہ مستعمل ہو گیا۔ مستعمل کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی پاک تو ہے لیکن اب آپ اس سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے، پاک ہے وہ، آپ کے کپڑوں پہ لگ گیا تو کپڑے پاک ہیں، آپ کے جسم پر لگ گیا جسم پاک ہے، لیکن اب آپ اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے۔ تو ایسا پانی جو پاک ہو لیکن اس سے پاکی حاصل نہ کی جا سکے تو ایسے پانی کو مائع مستعمل کہتے ہیں۔ اور ایک سوال اور تھا اسی کے ساتھ، کس پانی سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں؟ اچھا کس پانی سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پانی میں 3 وصف ہوتے ہیں، اس کو سمجھیے گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم باقی سوالات کے جوابات کل دیں گے کہ پانی کے 3 وصف ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پانی کا ذائقہ، نمبر 2 پانی کا رنگ، اور دوسرا پانی کی اسمیل۔
اگر ان تین چیزوں میں کوئی تغیر آ جاتا ہے، ان تین چیزوں میں سے کسی دو چیز میں بھی تغیر اور تبدیلی آ جاتی ہے تو اب ایسی صورت میں اس پانی سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، پانی کی موٹر چلائی اور جناب وہ پانی آ گیا، اسمیل والا پانی آ رہا ہے، پانی کا رنگ بھی صحیح ہے، کلر بالکل صحیح ہے، پانی کا ذائقہ بھی کوئی تبدیلی ہے، لیکن معمولی سی اس میں اسمیل آ رہی ہے۔ اب اسمیل آ رہی ہے تو اب ایسی صورت میں اس سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں یقیناً پینے کے قابل نہیں ہوگا، ہم پیئیں گے نہیں، لیکن اس سے وضو اور غسل ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی دو وصف اگر تبدیل ہوئے ہیں پانی کے، ایک وصف صحیح ہے تو پانی سے وضو یا غسل نہیں ہوگا، اور اگر دو وصف صحیح ہیں صرف ایک وصف تبدیل ہوا ہے تو اس سے وضو اور غسل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا سیکھا سمجھا اس کو یاد رکھ کر عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔